الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہیت کا بیان ہے کہ وہ شہنشاہ مطلق ہیں اور کائنات کے بلا شرکت غیر حکمران ہیں۔ وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں۔ دنیا کے بادشاہ محدود مدت کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، صرف تاریخ میں ان کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بادشاہی زمینوں اور آسمانوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ازل سے ابد تک قائم رہے گی۔ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں اور بادشاہ گر بھی۔ کسی کو بادشاہ بنا دینا اور کسی کو تخت شاہی سے اتار دینا اسی کا کام ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 26، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہیں سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنایا ہے۔ وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کا راج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے پر بھی اسی طرح قائم و دائم ہے جیسا کہ آپ کی حیات مبارکہ میں تھا، اور قیامت تک قائم رہے گا۔ ان کی حکومت مسلمانوں کے دلوں پر ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ اس دوران جس شخص نے بھی آپ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا تو شمع رسالت کے پروانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور حرمت رسول پر آنچ نہ آنے دی۔ غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول راجپال پبلشر کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح گستاخ رسول سلمان رشدی اور بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین کے بارے میں علماء اسلام نے متفقہ طور پر قتل کا فتویٰ صادر کیا، اور ڈنمارک کے ایک اخبار کے ایڈیٹر نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس کے خلاف مظاہرے کیے اور 50 کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔
اور حال ہی میں ایک فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں، جس پر پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے ارکان نے متفقہ طور پر اس کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی۔ اس سے پہلے بھی کئی یورپی اخبارات نے اس قسم کے خاکے شائع کیے۔ یہ لوگ اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیتے ہیں، یعنی اظہار رائے کی آزادی۔ حالانکہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ نہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کی جائیں اور ان کی شان میں گستاخی کی جائے، بلکہ ہر مذہب کی مقدس ہستیوں کا احترام کرنا اور دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کرنا، یہی حقیقی آزادی اظہار رائے ہے۔ مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے خلاف سراپا احتجاج بن جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شہنشاہ عالم کی حکومت مسلمانوں کے دلوں پر ہے، اور مسلمان عملی طور پر چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کے دل میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کی ایک ایسی چنگاری موجود ہے جو کسی وقت بھی بھڑک کر شعلہ بن سکتی ہے۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اس کا ایمان سلامت نہیں، چنانچہ فرمان الہی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان آیات میں آپ کی شہنشاہیت کا بیان ہے کہ وہ جو حکم صادر فرما دیں اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی اور ایک منافق جو کہ ظاہر میں مسلمان تھا، کسی بات میں دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جو سچا تھا اس نے منافق سے کہا کہ چل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جھگڑا کا فیصلہ کروانے کے لیے، جبکہ منافق نے کہا کہ چل کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا سردار اور عالم تھا۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے اس جھگڑا میں یہودی کو سچا قرار دیا اور منافق کو جھوٹا۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو اس منافق نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلو، جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت مدینہ میں باہمی نزاعات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ دونوں آپ کے پاس گئے تو یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان سے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، اور اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر باہر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو ایسے منصف کا فیصلہ نہ مانے، بالفاظ دیگر جو ایسے شہنشاہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، تو عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ تو یہ آیات نازل ہو گئیں اور حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا گیا۔ جب اس منافق کے وارثوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر پر قتل کا دعویٰ دائر کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ حضرت عمر کے پاس صرف اس لیے گئے تھے
کہ وہ شاید اس معاملہ میں باہم صلح کروا دیں، یہ وجہ نہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے انکار تھا، تو یہ آیات نازل ہو گئیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ فرمایا گیا کہ یہ منافق لوگ کس بیہودہ خیال میں ہیں اور کیسے غلط ہیلوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں، ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے تمام چھوٹے بڑے مالی جانی نزاعات میں منصف اور حاکم نہ جان لیں گے کہ آپ کے فیصلہ سے ان کے دل میں کچھ تنگی اور ناخوشی نہ آنے پائے اور آپ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ دل سے قبول نہ کر لیں، اس وقت تک ان کو ہرگز ایمان نصیب نہ ہوگا۔ غزوہ تبوک کے واقعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہنشاہیت کو واضح طور پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ غزوہ کفار کے خلاف اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی وجود اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ تفسیر کے مطابق یہ 3 شخص کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع ہیں، جو باوجود مخلص مومن ہونے کے محض تن آسانی اور سہل انگاری کی بنا پر بغیر کسی شرعی عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نہ تو انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش کیے اور نہ ہی بعض صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا۔ جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کر دیا۔ 50 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان 3 میں سے حضرت کعب بن مالک نے اپنا واقعہ نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تبوک کی مہم چونکہ نہایت سخت اور دشوار گزار تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام تیاری کا حکم دیا تھا،
لوگ مقدور و استطاعت کے مطابق سامان سفر درست کرنے میں مشغول تھے، مگر میں بے فکر تھا کہ جب چاہوں گا فوراً تیار ہو کر چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس وقت مجھے ہر طرح کا سامان میسر تھا۔ ایک چھوڑ دو دو سواریاں میرے پاس موجود تھیں۔ میں ایسی غفلت کے نشہ میں رہا، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین اسلام کو کوچ کا حکم دیا۔ مجھے اب بھی یہ خیال تھا کہ حضور اکرم روانہ ہو گئے تو کیا ہے، اگلی منزل پر میں آپ سے جا ملوں گا، آج چلوں کل چلوں، اسی آج کل میں وقت نکل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر فرمایا، ما فعل کعب بن مالک، یعنی کعب بن مالک کو کیا ہوا، آیا کیوں نہیں؟ تو صحابہ کرام نے اس بارے میں مختلف جوابات دیے۔ جب آپ بخیر و عافیت تشریف لے آئے اور مسجد میں جلوہ فروز ہوئے تو میں حضور کے سامنے آیا۔ میرے سلام کرنے پر آپ نے غضب آمیز تبسم فرمایا، غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں۔ میں جس وقت آپ کی ہم رکابی کے شرف سے محروم ہوا، اس وقت سے زیادہ فراخی و مقدرت مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں مجرم ہوں، آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ چاہیں میرے حق میں صادر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ اور اپنے بارے میں خدائی فیصلے کا انتظار کرو۔ ہم تینوں کے بارے میں شہنشاہ عالم نے حکم دیا کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے، چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہ کرتا تھا اور نہ ہی سلام کا جواب دیتا تھا، حتیٰ کہ مخصوص ترین رشتہ دار، دوست و احباب بھی مجھ سے بیگانے ہو گئے۔ 40 روز گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے جدید حکم پہنچا کہ میں اپنی عورت سے بھی علیحدہ رہوں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو مائکے بھیج دیا اور کہہ دیا کہ جب تک خدا کے یہاں سے میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے وہیں ٹھہری رہے۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھیں گے، اور فرض کیجئے اگر ان دنوں میں آپ کی وفات ہو گئی تو مسلمان ہمیشہ کے لیے مجھ سے یہی معاملہ رکھیں گے اور میری میت کے قریب بھی کوئی نہ آئے گا۔ غرض 50 دن اسی حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین باوجود فراخی کے مجھ پر تنگ تھی، بلکہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا اور زندگی موت سے بھی زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی۔ 50 دن گزرنے پر یک صلع کے پہاڑ سے ایک صحابی نے آواز دی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی سجدہ میں گر پڑا۔ معلوم ہوا کہ اخیر شب میں حق تعالی شانہ کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی کہ ہماری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ اس واقعہ میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ 3 حضرات جان بوجھ کر تو اس غزوہ سے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا اس میں شرکت کا بھرپور ارادہ تھا اور انہوں نے اس کی تیاری بھی کر رکھی تھی، صرف تن آسانی کی بنا پر اس میں شریک نہ ہو سکے۔ اسی اثناء میں وقت گزر گیا، مگر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا رنج تھا، لہذا آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مگر دیکھیے، جب آپ نے یہ حکم دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے تو کوئی بات نہ کرتا تھا اور نہ ہی سلام کا جواب دیتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بھی ان سے یوں بیگانے ہو گئے کہ گویا انہیں جانتے نہ تھے۔ حالانکہ یہ لوگ مخفی طور پر تو ان سے تعلق داری جاری رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ شہنشاہ عالم کا حکم تھا جس کی خلاف ورزی کی انہیں مجال نہ تھی۔ حتیٰ کہ زندگی ان 3 حضرات کو موت سے بھی بدتر معلوم ہونے لگی، اور سب سے فکر انگیز بات یہ تھی
کہ اگر اس دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے تو لوگ ساری زندگی ان سے یہی معاملہ رکھتے، یعنی قطع تعلق باقی رہتا۔ یہ ہے آپ کی شہنشاہیت۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ کی بنا پر ایک شخص کے بارے میں جو کہ غالباً کافر یا منافق تھا یہ حکم صادر فرما دیا کہ یہ شخص جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ جب اس شخص نے آپ کے فیصلہ کو سنا تو بہت گھبرایا۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے، کیونکہ یہ شہنشاہ عالم کا حکم تھا جس سے سرتابی کی مجال نہ تھی۔ پوری اسلامی حکومت میں جو صحابی بھی اسے دیکھ لیتا تو فوراً قتل کر دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی صحابی اس شخص کو دیکھ لیتا تو یاری دوستی یا تعلق داری کی بنا پر اسے قتل کرنے سے دریغ کرتا کہ کون سے اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، چلو اسے جانے دو، کوئی بات نہیں، بلکہ اس نے اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اب میری خیر نہیں۔ وہ چھپتا چھپاتا اچانک آپ کی مجلس میں آ گیا، قدموں پر گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی جان بخشی کر دی۔ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اے ایمان والے لوگو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان آیات کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اگر صحابہ کرام دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنی آوازوں کو شہنشاہ عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کریں گے تو ان کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ادب کا مقام ہے کہ آپ کے حکم سے کوئی سرتابی بھی نہیں کی اور نہ ہی خدا نخواستہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، بس آپ کی آواز سے تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی تو تمام اچھے اعمال ضائع ہو گئے، اور اچھے اعمال بھی ہم جیسے ادنا مسلمانوں کے نہیں جو صحابہ کرام کے مقابلہ میں کسی کھاتے میں شمار نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ان کے اعمال جو آپ کی صحبت میں رہتے تھے، رات دن آپ کی زیارت سے مستفیض ہوتے تھے اور آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، پھر عام مسلمان کس کھاتا میں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام جہان سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔